تو سر یہ ٹرکی میٹر کر سکتی ہے ساری دنیا کے معاملات. انویسٹیگیشن کے حوالے سے میری ریزرویشن اپنی جگہ پہ موجود ہے. یہ نہیں کر سکیں گے, کمیشن کی طرف جانا پڑے گا یا کچھ اور طریقہ کار اپنانا پڑے گا. ادروائز دیکھیے سپریم کو آپ یہ دو میں نے ایگزامپلز آپ کے سامنے پیناما لیکس والی اور ارشد شریف کیس والی آپ دیکھ لیں کہ وہ جے آئی ٹی کی طرف گئے, اور ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی جے آئی ٹی بنے اس حوالے سے کہ ہمارے معزز جج صاحبان کسی آئی جی یا انسپیکٹر یا ڈی آئی جی کے سامنے پیش ہوں. نو, تو پھر آپ کے پاس ماں سوائے جوڈیشل پرسنالٹیز کے اور کوئی پھر بھی ایک کمیشن آپ کو بنتا نظر آتا. دیکھ لیں جوڈیشل سائڈ پہ بنے گا نا, اگر اب بنے گا تو وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا کمیشن ہے. جج اپنے ہی 15 ممبران میں سے کسی کوئی نہیں سر نہیں, آپ جج جس کو بھی اپوائنٹ کریں گے ججز اپوائنٹ کریں گے, فیڈرل گورنمنٹ نہیں کرے گی. اچھا اب ٹی او آر جج جوڈیشری ڈیسائیڈ کرے گی, اوور سائٹ جوڈیشری کرے گی. آپ یہ دیکھیں بہت فرق ہے, اور یہ ان کے کنٹرول میں ہوگا معاملہ بجائے یہ کہ یہ کسی اور کے کنٹرول میں. اور ارشد شریف میں دیکھ لیں کیا پروگریس ہوئی. Where is the progress? It is a national level کا کیس. What has happened? کچھ نہیں ہوا, کہیں نہیں گئے. میں سے بار بار یہ کہتا رہا اور اس وجہ سے سنیے گا میری بات. میں ایک لڑکوں سے پوچھوں ذرا, ابھی آنا میں تو اور بھی سوال نہیں, کوئی مسئلہ کہ جو سب سے بڑا بینیفیشری تھا اس سارے پریشرز کا وہ سٹنگ گورنمنٹ ہے. یہ سارے پریشرز ڈالے گئے عمران خان کے کیسز کے معاملے میں, اور اگر ان کے خلاف فیصلے کروائے گئے تو اس کا بینیفیشری کون, یا کسی کے حق میں, کسی کے حق میں, لیکن اس کا بینیفیشری تو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے نا. ایک چیز عباس صاحب میں عرض کروں گا, ایسا کوئی کیس کورٹ نہیں ہوا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ کیس ہم نے دباؤ کی وجہ سے فیصلہ کیا ہے. ایسا کوئی نہیں. کم از کم ان 6 وہ ارشد ملک کی ویڈیو بار بار نون لیگ اس کی طرف اشارہ کرتی ہے. میں آج آپ سے پوچھوں کہ ویڈیو ٹھیک ہے یا غلط, آپ کہیں گے جی وہ پریشر تو تھا. کون سی ارشد ملک مرحوم, ہاں وہ تو ویڈیو جو ریلیونٹ نہیں رہی کیا, میں ذرا اندر کے پوچھ لوں جی اندر سے ہوا کیا ہے. کاشف بھائی, بنیادی طور پہ آپ دیکھیں کہ پہلے ایک فل کورٹ کا اجلاس ہوا, اس کے بعد جو ہے وہ جسٹس تصدق جیلانی صاحب پر مشتمل ایک کمیشن بنا دیا گیا. میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جب ان پر مشتمل ایک کمیشن بنایا گیا تو انہیں یہ کہا گیا ابتدائی طور پر کہ آپ کے نام پر فل کورٹ میں بھی بات ہوئی ہے اور آپ کو لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے, مطلب یہ فیصلہ ہوا ہے, گورنمنٹ سے بھی بات ہوئی ہے کہ آپ اس کو کریں گے, وہ بھی ایگری کر گئے. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب خبریں بھی آنا شروع ہوئیں کہ جی نہیں کچھ ججز نے اعتراض کیا ہے, انہوں نے فل کورٹ میٹنگ کے منٹس مانگے, ان کو فل کورٹ میٹنگ کے منٹس نہیں ملے. جب انہیں میٹنگ کے منٹس بھی نہیں ملے اور خبریں بھی دوسری طرح کی آنی شروع ہو گئیں, اس کے بعد انہوں نے ریکیوز کر لیا. لیکن انہوں نے وجوہات جو بتائی ہیں, دیکھیں وجوہات بھی انہوں نے بتائی, انہوں نے خالی ریکیوز نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ چیف جسٹس صاحب کو جو ہے یہ ادارے کی سطح پہ خود یہ معاملہ دیکھنا چاہیے, یا انہوں نے یہ بھی لکھ دیا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل. انہوں نے کہا it would be violative of judicial propriety for me to inquire into a matter which may fall within the jurisdiction of a constitutional body which is the Supreme Judicial Council or the Supreme Court of Pakistan itself. انہوں نے کہا ان دونوں میں سے کوئی ایک یہ کر سکتا, میں نہیں کر سکتا, میری پراپرٹی اس کی الاؤ نہیں کرتی. پھر اس وجہ سے وہ پیچھے ہٹے تو سپریم دیکھیں وہ پیچھے ہٹے, اور اس کے بعد یہ خبروں کا سیکوینس بالکل ایسے ہی ہے کہ پہلے جو ہے وہ یہ خبر آئی کہ از خود نوٹس ہوا, اور اس کے بعد یہ خبر آئی کہ جی جج صاحب کا خط جو پریشر جو آؤٹ سائڈ پریشر بار کاؤنسلز کے, ادروائز اس کا بھی کوئی کردار ہے سر. ڈیفینیٹلی وہ کردار تو ہے. دیکھیں پریشر اس طرح کے بھی تھے, ان کے گھر سے بھی آپ کو پتا ہے خط آ گیا تھا 300 صاحبزادے کی طرف سے خط آ گیا تھا. پھر جو ہے وہ جنہوں نے کمیشن مسترد کیا تھا, کمیشن مسترد کیا تھا, تصدق جیلانی صاحب کے صاحبزادے نے اس پر دستخط. جیلانی صاحب کی جو ریپوٹیشن ہے وہ بھی بڑی ایک اچھی ریپوٹیشن والے جج وہ رہے ہیں, اور انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں کسی تنازع میں نہ پڑھوں, انہوں نے خود کو اس سے الگ کر لیا. ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی کسی اور سے بھی رابطہ کیا گیا ہو, لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں ہر کوئی ٹھیک ہو سکتا ہے رابطہ کیا ہو لیکن کوئی نہ مانا. عمران, آپ یہ جو سپریم کورٹ کا اعلامیہ آیا, کہا گیا کہ فل کورٹ میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا, ایک کنسنسس واز ڈیولپڈ امنگسٹ دا میجورٹی, ایک اکثریت میں کنسنسس بنایا گیا کہ وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کرنی ہے, حالات بہت سیریس ہیں, اور اس کا ملاقات ہوئی, وزیر اعظم گئے. پھر کیا ہوا اس ملاقات کے, کیا سارے جج آن بورڈ نہیں تھے, کتنے آن بورڈ نہیں تھے, پھر کیا ہوا, کہ اندر خانے کو ٹینشن رہی اس معاملے پر؟ دیکھیں کاشف صاحب, جو آپ نے بات کی ہے, ججز تو تمام کے تمام آن بورڈز تھے, لیکن سوال اس میں یہ ہے کہ کتنے ججز تھے جو حکومتی کمیشن کے اوپر رضامند تھے, کتنے ججز تھے جو یہ چاہ رہے تھے کہ جوڈیشل سائٹ کے اوپر اس کا نوٹس لیا جائے.
تو جو پریس ریلیز جاری ہوئی سپریم کورٹ کی طرف سے وہ واضح طور پہ بتاتی ہے کہ اکثریت جج صاحبان تھے وہ اس بات پہ متفق تھے کہ حکومتی جوڈیشل کمیشن اس معاملے کی انویسٹیگیشن کرے. لیکن کاشف عباسی صاحب بات جو آج کے پیرائے میں ہو رہی ہے, جو آج ڈیولپمنٹس ہوئی ہے, بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو کام بعد میں ہونا تھا اب وہ کام پہلے کیا جائے گا. اگر یہ جوڈیشل کمیشن انٹیکٹ رہتا اور جسٹس جیلانی صاحب اس معاملے کی تحقیقات کرتے, انویسٹیگیٹ کرتے, متعلقہ لوگوں کو بلاتے, ان کے بیانات ریکارڈ ہوتے, جن پہ الزامات ہیں ان کو بلایا جاتا, ان پہ جرح کی جاتی, تو پھر ایک رپورٹ آتی, ایک رپورٹ کمپائل ہوتی, پھر وہ رپورٹ اسی فل کورٹ کے سامنے آنی تھی, اور فل کورٹ میں آنے کے بعد میرا اندازہ یہ ہے کہ پھر یہ جوڈیشل سائیڈ کے اوپر معاملہ ڈسکس ہونا تھا, جوڈیشل سائیڈ کے اوپر اس پر سماعت ہونی تھی. لیکن اب چونکہ بہت زیادہ پریشر آیا ہے سوشل میڈیا کا اور نیشنل میڈیا کا, وہ جو 300-400 وکلا ہیں ان کی طرف سے ایک لیٹر لکھا گیا اور اس کے بعد پھر یہ سو موٹو ہوا. لیکن اب تو یہی ہو سکتا ہے عمران, پرابلم یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اب بھی ہو سکتا, 7 رکنی بینچ, اب 7 ممبر بینچ ہے, وہ ایک انکوائری کمیشن بنائے, اس کی رپورٹ سپریم کورٹ کو سبمٹ ہو اور سپریم کورٹ اس کے اوپر پروسیڈنگز کرے. میرا خیال ہے عمران حمود الرحمان کمیشن کے بات یہ ہے, میری اپنی رائے ہے, میری رائے ہے کہ یہ جو آج جیلانی صاحب نے انکار کیا ہے, جی جیلانی صاحب نے جو انکار کیا ہے اس پر جو خوشی منا رہے ہیں میرے خیال سے وہ الٹیمیٹلی لوزر ہوں گے.